مشہور ڈائلاگ ہے ان کے وزیر اعظم کا کہ سب بے شمار ہیں اگر رافیل ہوتے تو جب رافیل آ گئے تو خوش ہو گئے. ان کو کیسے گرایا گیا چڑیوں کی طرح وہ سب نے دیکھا, ساری دنیا نے دیکھا. پاک فضائیہ از دا مین پنچ. ہمیشہ آج کل کی ماڈرن وارفیئر کے اندر جب بھی جنگ کا آغاز ہوگا یا دفاع وطن کا موقع آئے گا تو جو پہلا آلہ جو ملٹری کا ہے, پہلا ٹول یوز ہوگا ایگریسر کے اگینسٹ, وہ ہمیشہ پاک فضائیہ ہوگی. دشمن سمجھتا تھا کہ شاید کچھ کیپیبلٹیز وہ ایکوائر کر لے گا تو شاید اس کو پاک فضائیہ پہ یا پاکستان پہ ایج حاصل ہو جائے گی. ہمارے ڈی جی ISPR صاحب کی ایک بڑی مشہور سٹیٹمنٹ ہے, آزمانا نہیں ہم تیار ہیں. السلام علیکم ناظرین, ساؤتھ پنجاب ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ہارون طاہر. عید الاضحیٰ کا پرمسرت موقع. ساؤتھ پنجاب ڈیجیٹل کی پوری ٹیم کی جانب سے اہل پاکستان کو, اہل اسلام کو, اہل مسلمان کو عید کی بھرپور ڈھیروں مبارکباد, اور امید کرتے ہیں کہ یہ عید الاضحیٰ کا پرمسرت موقع ہر ایک پاکستانی کے لیے خوشیوں سے بھرا ہوگا. آج عید کا پہلا دن, اور پہلے دن سے مناسبت رکھتے ہوئے عید کا پہلا شو ہم ساؤتھ پنجاب ڈیجیٹل کی سکرین سے کرنے جا رہے ہیں, اور اسی آج کی خوشیوں کو دوبالا کرنے کے لیے ہمارے خصوصی مہمان جو آج کے پوڈ کاسٹ کا حصہ بن رہے ہیں, ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ریٹائرڈ ایئر کموڈور مزمل جبران صاحب, جو کہ ماشاءاللہ سے دفاعی تجزیہ کار بھی ہیں. سر, سب سے پہلے تو آپ کو عید الاضحیٰ کی ڈھیروں مبارکباد, اور آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. جی بہت شکریہ, تھینک یو فار ہیونگ می, اور آپ کو بھی بہت بہت عید مبارکباد, اور آپ کے تمام دیکھنے والوں کو, سارے فالوورز کو, سبسکرائبرز کو بھی میری طرف سے اور آپ کی تمام ٹیم کی جانب سے عید کی ڈھیروں مبارکباد. جزاک اللہ, بہت شکریہ سر. سر ماشاءاللہ سے آپ ہمارے ملک پاکستان کی دفاعی نظام کا حصہ رہے ہیں. کیسی گزارتے ہیں آپ عید؟ جب آپ اپنی ایئر ڈیفنس سسٹم کو دیکھ رہے ہوتے تھے تو گھر کے ساتھ کس طریقے سے لگاؤ ہوتا تھا, گھر کی کس طریقے سے یاد آتی تھی؟ تھوڑا سا اپنے اس کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو بتائیے گا سر. جی ہارون, بڑا زبردست سوال ہے. اس کو میں اپنے جو زندگی کے دو پہلو ہیں میں اس کو تقسیم کروں گا. ایک وہ پہلو ہے عیدین کا, دونوں عیدوں کا, اور تمام جو بھی سیلیبریشنز آتی تھی جو کہ فوج میں جانے سے پہلے تھی. تو جہاں پر عام انسان, آپ لوگوں کے ساتھ فیملی ہوتی ہے, آپ کے دوست احباب ہوتے ہیں, آپ کے دوست رشتہ دار سب آس پاس, اور آپ مل کے ان خوشیوں کو سیلیبریٹ کرتے ہیں. اسی طرح پاک فضائیہ کا تھوڑا سا ڈیفرنٹ یہ ہے, وہاں پہ رہنے والے اور زندگی گزارنے والے وہ تمام لوگ ہوتے ہیں جو کہ اپنی اپنی فیملیز سے دور ہوتے ہیں, اور بہت دور ہوتے ہیں سر. اور یہ کوئی ایک عید نہیں ہوتی, یہ ہر عید پہ یہی سلسلہ ہے, کیونکہ بہرحال فرائض کی ادائیگی جو ہے وہ سب سے پہلے جی بالکل, سب سے پہلے پاکستان. تو پھر وہاں پر ایسا ماحول کریٹ کیا جاتا ہے کہ جتنے بھی وہاں پہ لوگ ڈیوٹی پہ موجود ہیں بیسس پہ, ان کو اپنے گھر والوں کی کمی محسوس نہ ہو, ان کو دوستوں کی, احباب کی, رشتہ داروں کی کمی محسوس نہ ہو. تو پھر اس طرح کی سیلیبریشنز ارینج کی جاتی ہیں کہ سب اس میں اس طرح پارٹیسپیٹ کرتے. جس طرح آپ نے کہا کہ ناشتے چل رہے ہیں, پھر کھانے ہیں, پھر رات کے کھانے, باربیکیو چل رہا ہے رات, وہ سب کچھ پھر وہاں ارینج کیا جاتا ہے. اور سینئر افسران, جونیئر افسران, ادر رینکس, وہ سب مل کے پھر اس موقع کو, اس تہوار کو اس طرح سیلیبریٹ کرتے ہیں کہ کسی بھی طرح لگتا ہی نہیں کہ یہ لوگ جو ہے وہ اپنی فیملیز میں نہیں ہیں. ایسا لگتا ہے کہ یہی ان کی فیملی ہے, یہی ان کے دوست ہیں, یہی احباب ہیں, اور یہی ہر سال ہم نے 32 سال دیکھا ہے. اور اس کے بعد پھر جس وقت ریٹائر ہو گئے, واپس ہم دوست احباب میں آئے, تو اتنے عرصے کے بعد تو بہت سارے دوست احباب شاید پہچانتے بھی نہیں ہیں اب, اپنے شہر سے, اپنی مٹی سے دور, اتنی دور گزار کے. تو رشتہ داروں میں پھر دوبارہ گھلنا ملنا بہت اچھا لگتا ہے, بڑا اچھا لگتا ہے. اب تو 3 سال ہو گئے, دوبارہ سے ہم ایک نارمل لائف جو ہے اس کو انجوائے کر رہے ہیں, اور عید کی خوشیاں آپ نے دیکھی ہیں آج بھی ہم کس طرح اس کو سیلیبریٹ. سر میں یہ سمجھتا ہوں کہ عید الاضحیٰ کا پرمسرت موقع تو ہے ہی, لیکن ادھر اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی بہت ساری خوشیاں ہیں جو پاکستان کے لیے جڑی ہوئی ہیں. سب سے پہلے تو مارکہ حق کا جشن, جو کہ ہم نے ساؤتھ پنجاب ڈیجیٹل کی سکرین پر بھی بھرپور جوش و جذبے کے ساتھ منایا. اور اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ کل کی تاریخ میں یوم تکبیر کی بھی ایک پرجوش جو ہے وہ تقریب سجنے جاری ہے، جس میں پاک فضائیہ کی جانب سے چاق و چوبند دستے ایک بہترین جو ہے نظام پیش کرنے والے ہیں. تو یہ جو ایک بہت بڑا سما بن چکا ہے خوشیوں کا،
عید الاضحیٰ، مارکہ حق کا جشن اور ساتھ ہی ساتھ یوم تکبیر، تو پاک فضائیہ کی جانب سے دشمن کو ایک بار پھر سے منہ توڑ جواب دینے کے لیے کیا کچھ پلاننگ کی جا رہی ہے کل کو لے کر؟ سب سے پہلے تو ہارون میں خراج تحسین پیش کروں گا جس طرح سے ساؤتھ پنجاب ڈیجیٹل نے جی سر، بہت شکریہ حق کا یہ پورا عشرۂ تشکر جو ہے اس کو سیلیبریٹ کیا ہے اور آگاہی دی ہے اپنے جاننے والوں کو، دیکھنے والوں کو۔ پاک فضائیہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ پاک فضائیہ از دا مین پنچ۔ ہمیشہ آج کل کی ماڈرن وارفیئر کے اندر جب بھی جنگ کا آغاز ہوگا یا دفاع وطن کا موقع آئے گا تو جو پہلا آلہ جو ملٹری کا ہے، پہلا ٹول یوز ہوگا ایگریسر کے اگینسٹ، وہ ہمیشہ پاک فضائیہ ہوگا۔ یہ آپ نے دیکھا 2019 میں آپریشن سوئفٹ ٹاٹ میں، اور پھر آپ نے دوبارہ دیکھا مارکہ حق میں، بنیان المرصوص میں، کہ کس طرح پاک فضائیہ نے ہمارے دشمن کو خاک جو ہے دھول چٹائی۔ دشمن سمجھتا تھا کہ شاید کچھ کیپیبلٹیز وہ ایکوائر کر لے گا تو شاید اس کو پاک فضائیہ پہ یا پاکستان پہ ایج حاصل ہو جائے گی۔ اس کے مشہور ڈائیلاگ ہیں ان کے وزیر اعظم کا کہ سب بے شمار ہیں، اگر رافیل ہوتے تو جب رافیل آ گئے تو خوش ہو گئے۔ ان کو کیسے گرایا گیا چڑیوں کی طرح، وہ سب نے دیکھا، ساری دنیا نے دیکھا۔ پھر ان کا دوسرا جو بہت اپنے لیے شاہکار سمجھتے تھے وہ تھا S-400 ایئر ڈیفنس سسٹم، اور اس کو کس طرح پاک سر وہ بھی خاک ہو گیا، پن پوائنٹ جا کے اس کو ہٹ کیا۔ تو پاکستان فضائیہ جو ہے وہ ہمیشہ دشمن پہ اپنی برتری انہوں نے قائم رکھی ہے، اور اسی طرح الحمدللہ اب جو عنقریب آنے والے وقت ہیں جس طرح آپ نے کہا، اس میں بھی جو ہماری ایڈوانسمنٹ ہے ٹیکنالوجیکل، اور جو ہماری اس وقت چیزیں آ رہی ہیں اور ہمارے دفاعی نظام کو مضبوط کرنے کے لیے، اس میں سب سے پہلا ہمارا 5th جنریشن فائٹر ہے۔ اس میں ایک جہاز چائنا کا ہے J-35 جس کا آج کل بہت چرچا ہے۔ پھر اس کے بعد ہمارا ترکی کے ساتھ کولیبریشن میں کین، ایک اور عزم ہمارا پروجیکٹ تھا، اس کے ساتھ ایک نیا 5th جنریشن فائٹر آ رہا ہے۔ پھر ہمارے پاس 5th جنریشن UCAVs آ رہے ہیں، انمینڈ ایریل کامبیٹ وہیکلز آ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم 3D ریڈارز کے اوپر بہت کام کر رہے ہیں، جس کے ساتھ مل کے J-35 کے ساتھ اور جو ہمارا اسٹیلتھ نظام ہوگا اس کے ساتھ مل کے بڑا زبردست ہمارا ایسا نظام ہو جائے گا دفاعی جس میں شاید کوئی سوئی بھی جو ہے وہ در اندازی نہ کر سکے۔ پھر جو نئی میزائل ٹیکنالوجی ہیں ایئر ڈیفنس کے لیے بھی اور جہازوں کے لیے بھی، وہ بھی آپ کے سامنے ہیں۔ پھر جو ہم نے سرفیس ٹو سرفیس ہم نے جو میزائلز آپ نے دیکھے ہیں جن کے تجربے ابھی وہ اس میں ایڈ ہو جائیں گے۔ پھر اس کے بعد ہمارے پاس لوکلی مینوفیکچرڈ ایسا ریڈار جو ایکٹیو الیکٹرانکلی ریڈار جو ہوتے ہیں، یہ ہمارے پاس لوکلی مینوفیکچر شروع ہوں گے ایسا ریڈارز۔ پہلے اب تک ہم باہر سے لے رہے تھے۔ تو اس طرح کی بہت ساری اچیومنٹس ہیں جو ہمارے دفاعی مشینری کے اندر آہستہ آہستہ ضم ہو رہی ہیں۔ ہم نہ صرف ان کو ایکوائر کر رہے ہیں، اس پہ آن گوئنگ ہماری کافی عرصے سے ٹریننگ بھی چل رہی ہے، اور جتنے ہمارے ان کے آپریٹرز ہیں، میٹ بی پائلٹس، ایئر ڈیفنس آپریٹرز، ریڈار آپریٹرز، آپ کے میزائل آپریٹرز، جو بھی لوگ ہیں وہ سب کے سب اس وقت اس پہ ٹریننگ کر رہے ہیں۔ اور آنے والے وقت میں بھی ہم نے جس طرح ہمیشہ قوم کو تحفے پیش کیے ہیں، چاہے وہ ابھینندن کی صورت میں ہوں، اس کے جہاز کی صورت میں ہوں، چاہے وہ 4 رفیلز اور 4 دوسرے جہاز، اگر ہم پریزیڈنٹ آف امریکہ کی بات پہ جائیں تو وہ تو شاید 11 تک لے گئے ہیں، لیکن چلے ہم ان کی بات کو جھٹلاتے ہوئے ہم کہہ دیتے ہیں کہ نہیں 8 جہاز تھے۔ تو ہم نے 8 جہازوں کا تحفہ مارکہ حق کے دوران پہلی رات جس وقت مارکہ شروع ہوا تو ہم نے وہ پیش کیا۔ تو سر سعودی عرب کے ساتھ بھی دفاعی معاہدے کے حوالے سے کچھ چیزیں ہیں، اس سے بھی کیا کچھ چیزیں بہتر ہونے جا رہی ہیں جس سے بھارت کو ایک ذرا دو ٹوک جواب ملے گا جن چیزوں سے؟ دیکھیے یہ اتنا آسان سلسلہ نہیں ہے۔ اگر آپ اس کو ریجنل پاور ڈائنامکس اور انٹرنیشنل پاور ڈائنامکس اور پھر جو ہماری اس ریجن کی، اس خطے کی پاور ڈائنامکس ہے، اس کو ملا کر دیکھیے اگر، تو امریکہ بہت دیر سے مڈل ایسٹ میں اپنے اڈے اس نے بنا رکھے تھے اس بات کے اوپر کہ اگر کوئی ایگریسر عرب ممالک پر حملہ کرے گا تو امریکہ وہاں پر موجود ہوگا اور ان کا دفاع کرے گا۔ یہ متھ جو تھی کس طرح بریک ہوئی، ایران نے کس طرح یہ متھ بریک کی، وہ سب کے سامنے ہے کہ جتنے امریکی اڈے اس وقت عرب ممالک میں تھے ان کو ایران نے کس طرح برے طریقے سے ہٹ کیا۔ تو یہ آگاہی آ گئی ہے عرب ممالک میں، اب ہمارے عرب بھائیوں میں،
کہ شاید امریکہ اس بات کا حل نہیں ہے کہ وہ ان کی حفاظت کر سکے. کس سے کرنی ہے؟ اسرائیل سے. اسرائیل سے. بڑی اہم بات کی آپ نے. ہاں دیکھیے اسرائیل سے، ایران سے نہیں، اسرائیل سے. اور کچھ جو اس وقت پاور اسٹرگل، پاور ڈائنامکس چل رہی ہیں، سب کے سامنے ہے کہ گریٹر اسرائیل کا جو کانسیپٹ ہے اس کو کس طرح امپلیمنٹ کرنا چاہتا ہے اسرائیل، اور اس میں کون کون سے خطے کے کون کون سے ممالک ہیں جس کے علاقے اس کے اندر آئیں گے. اور اس کو روکنے کے لیے یہ بات اب جو ہے وہ ثابت ہو گئی ہے کہ شاید امریکہ جو ہے وہ اس میں مدد نہیں کر سکے گا ہمارے عرب بھائیوں کی. تو یہاں پر بہت ضروری تھا، ہمارے سعودی بھائیوں نے سب سے پہلے اس چیز کا ادراک کیا اور انہوں نے دیکھا کہ اس وقت کے اندر اس خطے میں جو پاور پالیٹکس اور پاور ڈائنامکس ہیں، شاید پاکستان اس میں مارکہ حق کے بعد ایک ایسا بڑا پلیئر بن کے سامنے آیا ہے جو کہ اس بات کو پروف کر سکتا ہے کہ صرف وہ ایک ایسا دوست ہوگا جو کہ کسی بھی مشکل وقت میں عرب بھائیوں کے ساتھ آ کر کھڑا ہوگا. اس لیے سعودی عرب نے سب سے پہلے ہمارے ساتھ ڈیفنس پیکٹ کیا اور اس کو فالو کرتے ہوئے اب دیکھیے آپ کے قطر بھی شاید اس طرف آ رہا ہے. آلدو یو اے ای کے جو بھائی ہیں وہ شاید ابھی دوسرے کیمپ میں ہیں، لیکن مستقبل قریب میں ان کو بھی اندازہ ہو جائے گا کہ اس وقت یہاں پر گریٹ پاور گیم کیا چل رہی ہے اور وہاں پر کون سا پلیئر خطے میں ایسا ہے جو کہ ایکٹیولی اپنا رول ادا کر سکتا ہے. جیسا کہ پاکستان نے اس علاقائی جنگ میں، اس ریجنل جنگ میں جو کہ اسرائیل، امریکہ اور ایران کے درمیان تھی، جو میڈیشن کا رول ادا کیا ہے. الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت عزت سے نوازا ہے پاکستان کو، ہمارے وطن کو، اور آج بھی اسٹینڈ اپ رائٹ. ہم کہیں پہ بھی جو ہے وہ اپنا سینہ چوڑا کر کے اور سر اونچا کر کے بات کرتے ہیں کسی سے بھی. سر بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا، خصوصی طور پر اتنے آپ کا مصروف دن اور اتنی ذمہ داریاں بھی، اور ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اور میں چاہوں گا کہ اس شو کے اختتام پہ سب سے پہلے تو اہل اسلام کے لیے، اہل پاکستان کے لیے آپ کا کیا خوشیوں بھرا پیغام ہوگا، اس بات کے ساتھ کہ دشمن کو بھی آپ نے بھرپور پیغام دینا ہے، اور ان خوشیوں میں جس طریقے سے ہم اس کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں، ایک پیغام آپ کی جانب سے اگر ہمارے پیاروں کو بھی اور ہمارے حریفوں کو بھی. ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کی ایک بڑی مشہور سٹیٹمنٹ ہے، آزمانا نہیں ہم تیار ہیں. تو دشمن کے لیے میرا یہی پیغام ہے کہ ہی ول آلویز فائنڈ اس ریڈی. ہم ہمیشہ تیار ہیں. اپنے بھائیوں کے لیے میرا پیغام یہ ہے، بہنوں کے لیے، آپ کے دیکھنے والوں کے لیے، کہ عید قرباں دراصل تو ہمیں ایثار اور قربانی کا جذبہ جو ہے اس کی تعلیم دیتی ہے. تو اس عید پہ آئیے عہد کریں کہ ہم اپنی انا کی قربانی کریں گے اور ایک قوم، ایک ملت اس ملک کی بن کر اپنے دشمن کو ہر چیز کا جواب دیں گے. سر بہت شکریہ مزمل جبران صاحب کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ساؤتھ پنجاب ڈیجیٹل کی اسکرین کے ساتھ بنے رہیے گا. ہمارے چینل کو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، اور آج کے اس پوڈ کاسٹ کے نیچے کمنٹ سیکشن میں اپنے بھرپور مزے کے کمنٹس لازمی ہمارے ساتھ شیئر کیجیے گا، تاکہ آپ کا جو حصہ ہے ہمارے ساتھ ساؤتھ پنجاب ڈیجیٹل کی اسکرین پر اس عید کی خوشیوں کو دوبالا کرنے کا وہ بھی ڈل سکے. اللہ نگہبان.